بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ٹیکنالوجی سے انسان کی زندگی بہتر ہوئی یا پریشانی میں اضافہ ہوا؟ ٹیکنالوجی سے بہت سے مسائل جنم لیا اور بہت سے مسائل ایسے ہیں جن میں انسان کو جو ہے وہ آسانی ملی۔ اس اہم موضوع کے اوپر بات کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر قسم کی نئی آنے والی اپڈیٹ آپ تک بآسانی اور بروقت سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تو ناظرین کرام، بیشتر لوگوں کا خیال ہے کہ عصر حاضر کی جدید ٹیکنالوجی نے انسان کی صحت پر مثبت اثرات مرتب کیے ہیں، تاہم یہ ایک غلط خیال ہے، کیونکہ ٹیکنالوجی کے دماغی صحت اور انسانی جسم پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں جن سے بچنا محال ہو جاتا ہے، خاص طور پر اس کا مسلسل استعمال اور روزمرہ کے کاموں میں اس پر انحصار کرنا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ٹیکنالوجی نے واقعی آپ کی زندگی کو بہتر بنایا ہے؟ ٹیکنالوجی کے نفسیات پر اثرات۔ ٹیکنالوجی کا مسلسل استعمال اور اس پر مکمل انحصار کرنے سے نفسیات پر جلد یا بدی نقصان دہ اثرات مرتب ہوتے ہیں، جن میں سے چند کی مثال ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ نمبر 1، تنہائی۔ اگرچہ جدید سماجی رابطوں کی ویب سائٹس کو دیکھیں تو اس سے فاصلے تو سمٹ گئے ہیں اور باہمی روابط بھی بہتر ہو گئے ہیں، تاہم حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اس حوالے سے 19 سے 32 برس کے افراد پر ایک ریسرچ کی گئی جس میں یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ جو افراد سماجی رابطے کی ویب سائٹ سے مسلسل جڑے رہتے ہیں وہ ان کے مقابلے میں جس کا کثرت سے استعمال نہیں کرتے تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مسلسل سوشل میڈیا سے منسلک رہنے والے 73% افراد نے تصدیق کی کہ وہ عملی طور پر سماجی زندگی میں تنہائی کا شکار رہتے ہیں۔ پریشانی اور ڈپریشن۔ ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ افراد جو مسلسل سماجی رابطے کی ویب سائٹ سے منسلک ہوتے ہیں ان میں ذہنی مسائل بڑھ جاتے ہیں، جیسے بے چینی اور ڈپریشن وغیرہ۔ ماہرین نے اس حوالے سے مختلف نتائج بھی پیش کیے ہیں جن میں ایسے افراد جنہیں سماجی ویب سائٹس پر مثبت رویہ اور حوصلہ افزائی ملتی ہے ان میں پریشانی اور ڈپریشن کافی کم ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جنہیں سوشل نیٹ ورک پر حوصلہ افزائی کا سامنا نہیں ہوتا ان میں ڈپریشن کافی زیادہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، ڈیجیٹل ڈیمنشیا۔ کچھ لوگ ٹیکنالوجی کی کثرت استعمال سے ڈیجیٹل ڈیمنشیا کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس طرح انہیں معلومات پر توجہ مرکوز کرنے یا یاد رکھنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 3، سائبر کونڈریا الیکٹرانک ہائپوکونڈریا۔ اس سے مراد حد سے زیادہ پریشانی جو کسی بھی شخص کو اس کی صحت کے بارے میں پریشانی میں مبتلا کر سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ آن لائن اپنے طبی مسائل کے بارے میں دریافت کرنے سے صحت کے حوالے سے بے چینی میں اضافے کا باعث بن سکتی ہے۔ اس سے بھی ڈپریشن میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہے۔ نمبر 5، انٹرنیٹ کے استعمال کی عادت۔ بعض افراد اس قدر انٹرنیٹ کے استعمال کے عادی ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک طرح سے اس کے اسیر ہو کر رہ جاتے ہیں، جس سے ان کے سماجی روابط ہی نہیں بلکہ کام بھی متاثر ہوتا ہے۔ احساس کمتری اور خود اعتمادی کا فقدان۔ اس حوالے سے کی گئی ایک تحقیق جو JAMA میگزین میں شائع ہوئی میں کہا گیا ہے کہ وہ نوجوان جو یومیہ 3 گھنٹے سے زیادہ وقت سماجی رابطے کی ویب سائٹس پر گزارتے ہیں ان میں خود اعتمادی کی کمی اور احساس محرومی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ، ذہنی انتشار اور اضطراری عمل۔ اگر آپ آن لائن گیمز یا اسمارٹ فون سرفنگ میں کافی وقت گزارتے ہیں تو اس صورت میں ذہنی انتشار جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ زندگی میں دیگر مسائل بھی پیش آ سکتے ہیں انسان کو، اور آپ کے پیشہ ورانہ شب و روز بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ توجہ کا فقدان۔ تاہم یہ بات حتمی نہیں کہ انٹرنیٹ کے زیادہ استعمال سے پریشانی اور بے چینی میں غیر معمولی اضافہ ہوتا ہے، تاہم جدید تحقیق میں توجہ کے فقدان کا بڑا سبب انٹرنیٹ پر زیادہ دیر گزارنے کو قرار دیا گیا ہے۔ نیند کی مشکلات۔ بعض افراد کی عادت بن جاتی ہے کہ وہ سوتے وقت اپنے ساتھ موبائل فون رکھ لیتے ہیں۔ ان کو گمان ہوتا ہے کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ کسی نہ کسی وقت میسج آئے گا یا فیس بک پر کوئی اپڈیٹ ہی آ سکتی ہے۔ بعض اوقات ان کا یہ عمل لاشعوری طور پر بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کی نیند پرسکون نہیں ہوتی اور وہ سوتے ہوئے بھی ذہنی طور پر اضطراب کا شکار رہتے ہیں۔
نیند میں دشواری کا دوسرا سبب بلو ریز یعنی نیلی روشنی ہوتی ہے جو اسمارٹ فون کی اسکرین سے خارج ہوتی ہے۔ یہ بھی نیند میں دشواری کا باعث ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ سے میلاٹونن نامی ہارمونز کا اخراج ہوتا ہے جو کہ بہت متاثر کرتا ہے انسان کو، اور یہ شعاعیں جسمانی اعضاء کو بھی متاثر کرنے کا سبب ہو سکتی ہیں۔ ایک مطالعے کے مطابق گزشتہ 50 برسوں سے بالغ افراد کی نیند کا اوسط دورانیہ 8 گھنٹے ہوتا ہے، جس میں اب کمی دیکھنے میں آ رہی ہے اور آج ہمیں یہ 7 گھنٹے مل رہا ہے۔ جسم پر ٹیکنالوجی کے اثرات صرف نفسیاتی صحت ہی ٹیکنالوجی کے مضر اثرات کی زد میں نہیں رہتی، بلکہ جسمانی صحت کو بھی شدید ٹیکنالوجی کے غیر ضروری استعمال سے خطرات کا سامنا رہتا ہے۔ نمبر 1، آنکھوں پر دباؤ۔ اسمارٹ فونز، لیپ ٹاپ، ٹیبلٹ یا کمپیوٹر کا مسلسل استعمال کرنے والوں کو آنکھوں میں جلن، خشکی اور دباؤ کے علاوہ سر، گردن اور کندھوں میں درد کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جلن، خشکی اور دباؤ کے علاوہ سر، گردن اور کندھوں میں درد کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس حوالے سے آنکھوں پر پڑنے والے دباؤ کے بعض عوامل کی ذیل میں نشاندہی کرنے جا رہے ہیں۔ وہ وقت جو اسکرین کے سامنے گزارتے ہیں، اسکرین کی تیز روشنی، آنکھوں سے اسکرین کا غیر مناسب فاصلہ، آنکھوں کے مسائل کا پہلے سے شکار ہونا۔ اس لیے آنکھوں پر ٹیکنالوجی کے استعمال کے دباؤ کو کم کرنے اور انہیں بار بار ہونے والے تکلیف سے بچانے کے لیے 20-20 کی مشق پر عمل کرنا چاہیے، جو کہ ہم نے اپنی ایک اور ویڈیو میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی۔ غلط نشست۔ اکثر لوگ اسکرین کے سامنے غلط طریقے سے بیٹھتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بیشتر افراد کے کمپیوٹر کی اسکرین نیچے کی جانب ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی گردن اور ریڑھ کی ہڈی پر دباؤ پڑتا ہے۔ جسمانی حرکت یا عمل میں کمی۔ یہاں خطرے کی گھنٹی آپ کو متنبہ کر رہی ہے، کیونکہ زیادہ دیر تک بغیر جسمانی حرکت کے ایک ہی جگہ بیٹھے رہنے سے مختلف نوعیت کی جسمانی مشکلات کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے۔ ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے کس طرح اپنی نفسیاتی اور جسمانی صحت کو برقرار رکھا جائے۔ جدید ٹیکنالوجی کے منفی اثرات کا مقابلہ دانش مندی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے کچھ تجاویز بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، ایسی کسی بھی اپلیکیشن اور دوستوں کو ڈیلیٹ کر دیں جن سے رابطے پر آپ کو اداسی کا سامنا کرنا پڑے۔ نمبر 2، ای میل پر ایسی اپڈیٹس کو بلاک کر دیں جو آپ کے لیے غیر ضروری ہوں۔ جتنی کم میلز ہوں گی اتنا ہی بہتر ہوگا۔ نمبر 3، نوٹیفیکیشن ساؤنڈ کو آف کر دیں جب آپ کو اس کی ضرورت نہ ہو۔ نمبر 4، دن کا کچھ وقت ڈیجیٹل ڈیوائسز سے دور رہیں۔ نمبر 5، سونے سے کم از کم 1 گھنٹہ قبل اپنی اس روٹین کو یہ تمام ڈیجیٹل ڈیوائسز کو آف کر دیں، جس سے آپ کو نیند پرسکون مل سکتی ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔